السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے حضرات میڈیکل انشورنس کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں اور اس کا حکم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے وہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت انسان کا فریضہ اور اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں بیماریاں بڑھ رہی ہے، مرض پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علاج کے نئے نئے طریقے بھی دریافت ہو رہے ہیں، لیکن جدید طریقہ علاج اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ غریب اور متوسط درجے کے کمانے والوں کے لیے بھی اس کے اخراجات ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ اور ستم بالا ستم یہ ہے کہ طب اور ڈاکٹری جو خدمت خلق کا ذریعہ اور ایک باعزت پیشہ تھا، اب اس نے تجارت کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اس صورتحال نے میڈیکل انشورنس کی صورت کو وجود بخشا۔ میڈیکل انشورنس کرنے والے ادارے سرکاری بھی ہیں اور نجی بھی ہیں۔ دونوں طرح کی کمپنیوں میں یہ بات مشترک ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے ایک طے شدہ رقم سال بھر کے لیے جمع کرتا ہے، جس کی بنیاد پر اس سال کے درمیان ہونے والی کسی پیچیدہ بیماری کے علاج کے لیے وہ ایک بڑی رقم، جس کی زیادہ سے زیادہ حد معاملے کے وقت متعین ہو جاتی ہے، اس کا مستحق قرار پاتا ہے، اور اس سال بیمار نہ ہونے کی صورت میں اس کی جمع کی ہوئی رقم یا اس کا کوئی حصہ واپس نہیں ملتا ہے۔ نیز ہر سال اس انشورنس کی تجدید کے لیے طے شدہ رقم دینی ہوتی ہے۔ انشورنس افراد کے لیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر خاندان یا ادارے کے لیے بھی کرایا جا سکتا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک تو یہ بھی حرام ہے، اور اس کی چند وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں جوا کی شکل پائی جاتی ہے، کیونکہ میڈیکل انشورنس کے اندر پالیسی ہولڈر ایک متعین مدت کے لیے ایک متوہم بیماری کے علاج کے لیے ایک رقم جمع کرتا ہے۔ اگر میڈیکل انشورنس کرانے والا متعینہ مدت کے اندر بیمار ہو جاتا ہے تو پالیسی کے طے شدہ وقت میں بوقت معاملہ طے شدہ رقم تک کمپنی اس کا علاج کراتی ہے، اور اگر بیمار نہیں ہوا تو یہ رقم واپس نہیں کی جاتی ہے، تو یہی جوا ہے۔ نمبر 2، اس میں دھوکہ بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ عقد ایک امکانی خطرے کے پیش نظر طے پاتا ہے جو موہوم اور معدوم کے قبیل سے ہے، اور ایسے معاملات کو جن میں دھوکہ ہو شریعت نے منع کیا ہے۔ نمبر 3، یہ پالیسی سود کو بھی شامل ہے، اس لیے کہ جو رقم جمع کی جاتی ہے حادثہ پیش آنے کی صورت میں اس سے زائد رقم کی ادائیگی یا زیادہ مالیت کے علاج کا معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ قرض کے ساتھ مشروط منفعت کی صورت ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ قرض جس میں کچھ نہ کچھ نفع ملے تو وہ حرام ہے، اور یہ سود کی قسم ہے۔ ہاں، جن ممالک میں میڈیکل انشورنس وہاں کے شہریوں کے لیے لازم کر دیا گیا ہے، وہاں اس کی مجبوری کی وجہ سے میڈیکل انشورنس کرانے کی اجازت ہے۔ یہ گویا کہ ٹیکس کے درجے میں ہو گیا جو حکومت کو ادا کیا، اور اس کے جواز کی بنیاد یہی ہے کہ بھائی اس کی ضرورت ہے، لہذا یہ ملحوظ رہے کہ ایسے ملکوں میں جانا جہاں یہ قانون رائج ہے ہر کس و ناکس کے لیے جائز بھی نہیں ہوگا، صرف انہی لوگوں کو جائز ہوگا جو وہاں کا باشندہ ہے یا کسی بہت سخت ضرورت کی بنیاد پر اس کو جانا پڑ رہا ہے وہاں۔ تو اسی لیے ضرورت اگر سخت ہے تو پھر تو اس کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ اجازت نہیں دی گئی۔ اچھا، میڈیکل انشورنس سے متعلق حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی بھی رائے ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ صحت و علاج زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ انسان کھانے کپڑے میں تو کفایت کر سکتا ہے، لیکن علاج ایسی ضرورت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف یہ بھی افسوسناک سچائی ہے کہ علاج جو اپنے اصل کے اعتبار سے انسانی خدمت ہے، اس کو موجودہ سرمایہ دارانہ نظام میں کم وقت میں زیادہ نفع حاصل کرنے والی تجارت بنا دیا گیا۔ دوا کی تیاری، فروخت، طبی مشورہ، ہسپتال اور علاج کے مختلف مراحل میں کمیشن لینے کی جو صورت چل پڑی ہے، اس نے انسان کے لیے علاج کو مہنگا سے مہنگا کر دیا۔ شریعت میں قدم قدم پر انسانی ضرورت و حاجت کی رعایت ہے، اور تمام احکام میں اس کو ملحوظ رکھا گیا۔ اس پس منظر میں موجودہ دور میں حالات کو دیکھتے ہوئے علماء نے میڈیکل انشورنس کرانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ خاص کر دینی خدام، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس اور کم یافت رکھنے والے غریب مسلمانوں کو ہیلتھ انشورنس کرانا اس زمانے میں بہت اجر و ثواب کا عمل ہے، اور اصحاب خیر کو اس زمانے میں آگے قدم بڑھانا چاہیے۔ علاج و معالجے کی ذمہ داری پہلے حکومت کی ہوتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب سرکاری ہسپتال کا حال پرائیویٹ ہسپتال سے برا ہے، اور جان بوجھ کر دوا مہنگی کی جا رہی ہے، علاج مہنگا ہو گیا ہے، جس سے عام انسانوں کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں میڈیکل انشورنس کی اجازت ہے، کیونکہ اس میں مال کا تبادلہ مال سے نہیں ہوتا، بلکہ مال کا تبادلہ سروس سے ہوتا ہے، جو کہ سود نہیں ہے، کیونکہ ربا کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ یہ ان کی رائے ہے، ان کے رائے کے اعتبار سے گویا کہ میڈیکل انشورنس یہ جائز ہے۔ اسی طرح 17واں فقہی اجتماع ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند کے تحت جو منعقد ہوا تھا 12 سے 14 اگست 2022 میں بروز جمعہ
اور سنیچر اتوار بمقام حج بھون بنگلور کرناٹک۔ اس میں یہ رائے طے پائی تھی کہ صحت اللہ کی عظیم نعمت ہے، اسی بنیاد پر اسلام میں حفظان صحت پر خاص توجہ دی گئی ہے، لہذا تندرستی کا خیال رکھنا اور حسب وسعت بیماریوں کا علاج کرانا مشروع ہے۔ چنانچہ مروجہ میڈیکل ہیلتھ انشورنس کے موضوع پر بحث کے بعد چند تجاویز منظور کی گئی۔ پہلی یہ کہ موجودہ ملکی یا بین الاقوامی حالات کے تناظر میں کسی ناقابل تحمل مصارف بیماری میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے اگر ضرورت مند لوگ میڈیکل انشورنس کی پالیسی سے استفادہ کر لے تو اس کی گنجائش ہے۔ نمبر 2، انفرادی یا گروپ کی شکل میں ضرورت میڈیکل انشورنس کراتے وقت بہتر یہ کہ کمپنی سے معاہدہ کر لیا جائے کہ سالانہ قسط جمع کرنے کے عوض وہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے ممبران کا میڈیکل چیک اپ ضرور کرائے گی۔ تو ایسے میں ہیلتھ انشورنس سے بھی استفادے کی اجازت ہے، اور میڈیکل انشورنس کی شکل میں جو سروس کانٹریکٹ، مطلب یہ میڈیکل انشورنس کی یہ جو شکل ہے یہ سروس کانٹریکٹ کے مشابہ ہو گئی۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان کی بھی رائے یہ ہے کہ بیمہ کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ وہ سود اور قمار پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے زندگی اور املاک کے بیمے ان دونوں باتوں پر مشتمل ہوں گے، اس لیے حضرت مفتی صاحب نے ان دونوں کو ناجائز لکھا، مگر اب زندگی کا بیمہ تو ان دو خرابیوں پر مشتمل ہوتا ہے اور املاک کے بیمے میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی، اس لیے لائف انشورنس تو حرام ہے، مگر املاک، کار، دکان، سامان وغیرہ کا بیمہ جائز ہے۔ میڈیکل انشورنس میں بھی یہ دونوں خرابیاں نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ بھی جائز ہے۔ اس کی تفصیل یہ کہ لائف انشورنس میں اگر آدمی مدت بیمہ کرنے سے پہلے مر جائے تو بیمہ کی رقم ملتی ہے، اور مدت بیمہ پوری کر لے اور حادثہ پیش نہ آئے تو بھری ہوئی رقم معسود واپس ملتی ہے۔ بس اس میں ربا بھی ہے اور قمار بھی، کہ معلوم نہیں بیمہ کی رقم ملے گی یا بھری ہوئی رقم، اس لیے زندگی کا بیمہ ناجائز ہے۔ اور املاک کے بیمے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا کار کا بیمہ کرایا، اگر مدت بیمہ میں حادثہ پیش آ گیا تو حسب قرارداد بیمہ کی رقم ملے گی، جو کمپنی کی طرف سے ایک طرح کا تعاون ہوگا۔ اب مدت بیمہ پوری ہو گیا، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو بھری ہوئی رقم گئی، پس وہ گویا ایک انجمن کی ممبری فیس ہے، اور بیمہ کی رقم حادثہ پیش آنے کی صورت میں کمپنی کی طرف سے تعاون ہے، غرض اس میں نہ جوا ہے نہ سود، اس لیے املاک کا بیمہ جائز ہونا چاہیے۔ مفتیان کرام کو غور کرنا چاہیے، انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی مفتی صاحب نے۔ اب آگے وہ لکھتے کہ اسی طرح جو مال ڈاک وغیرہ سے روانہ کیا جاتا ہے اس کا بیمہ کرایا جاتا ہے، اس کا طریقہ بھی املاک کے بیمے کی طرح ہے، اس میں بھی نہ سود ملتا ہے نہ قمار، بلکہ بیمہ کی رقم حفاظت کا معاوضہ ہے۔ اگر مال مطلوبہ جگہ پہنچ گیا تو بیمہ کی رقم یعنی حفاظت کا معاوضہ گیا، اگر نہ پہنچ سکا تو ڈاک کھانا وغیرہ معینہ رقم ادا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، یہ بھی کمپنی کی طرف سے ایک طرح کا تعاون ہے، مال کا ضمان نہیں ہے، اس پر بھی مفتیان کرام غور فرما لے۔ تو یہ چند چیزوں پر غور کرنے کو انہوں نے کہا تھا، اور ان کے نزدیک بھی میڈیکل انشورنس گویا کہ جائز ہے، کیونکہ ان کے اعتبار سے نہ اس میں سود ہے نہ جوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میڈیکل انشورنس کو بہت سے علماء نے ناجائز کہا ہے، یہی فتویٰ بھی ہے بہت سے بڑے بڑے مدارس کا، اس لیے احتیاطاً نہ کرائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن دوسرے بعض علماء نے ضرورت کی وجہ سے جائز کہا ہے، جیسے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ایک مفتی رضا الحق صاحب افریقہ والے، وہ بھی جائز کہتے ہیں، اور بھی دوسرے علماء کے نزدیک جائز ہے، لہذا اگر کسی کو اس کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو کرا سکتا ہے، لیکن نہ کرانا یہ زیادہ بہتر ہے، واللہ اعلم بالصواب۔